بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ کے بعض علاقوں میں زمینی لڑائی، حماس نے کہا اسرائیلی فوج کا طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی بمباری تیز، غزہ آگ کا گولہ بن گیا۔ آئی ڈی ایف نے کہا 150 انڈر گراؤنڈ ٹھکانوں پر وار کیا۔ جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 7,700، 3,500 بچے شامل۔ مقامی لوگوں نے کہا ایسے حملے کبھی نہیں دیکھے۔ فوری جنگ بندی کی جائے، یو این جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور، انڈیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیل نے سیز فائر کا مطالبہ رد کر دیا، کہا حماس کی صلاحیتیں ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ایرانی صدر اور قطر کے امیر نے کی ٹیلی فون پر بات چیت، غزہ کی صورتحال پر غور۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کی امریکی ڈیفنس سیکریٹری سے بات چیت، بائیڈن نے کہا مڈل ایسٹ میں اور حملے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ ایران کی جنگی مشقیں، وزیر خارجہ عبداللہیان نے کہا اسرائیل کا سیاسی اور سیکیورٹی سسٹم ٹھپ ہو چکا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ خبر ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے بعض علاقوں میں زمینی کارروائی شروع کی ہے اور حماس نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ اس کارروائی میں اسرائیلی فوج آئی ڈی ایف کے ٹینکوں نے حصہ لیا۔ حماس نے پوری طاقت سے اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا۔ حماس نے کہا کہ اس کے جوابی حملوں میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے لبنان سے نارتھ اسرائیل میں راکٹ فائر کیے گئے۔ تل ابیب اور سرحدی شہروں پر کئی راکٹ حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے کہا کہ غزہ کے اندر اس کے سپاہی لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساحلی پٹی پر اسرائیل نے بھاری بمباری کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے اداروں نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اپنے سٹاف سے رابطے کھو چکے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن سسٹم ٹھپ ہو چکا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ غزہ آگ کے گولے میں بدل چکا ہے اور اسرائیل کے تازہ حملوں میں 377 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس کے فائٹرز نے کئی جگہ اسرائیلی سپاہیوں کا مقابلہ کیا۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ بیت حنون اور بریجی علاقے میں شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس کے فائٹر جیٹس نے 150 انڈر گراؤنڈ ٹارگٹس پر وار کیا اور کئی حماس فائٹرز کو دھاووں کے دوران ہلاک کیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ ان حملوں میں سرنگوں، انڈر گراؤنڈ لڑائی کے مقامات اور انڈر گراؤنڈ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ سول ڈیفنس کے ترجمان نے بتایا کہ رات بھر اسرائیل کی بمباری جاری رہی جس میں سینکڑوں عمارتیں تباہ ہوئیں۔ فلسطینی عہدیدار محمود باسل نے نیوز ایجنسی اے ایف پی کو بتایا کہ ہزاروں گھروں کو بمباری سے نقصان پہنچا۔ 7 اکتوبر سے حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ میں 7,700 سے زیادہ فلسطینی اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں 3,500 سے زیادہ بچے ہیں۔ اس کے علاوہ 20,500 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تل ابیب، بیت یام اور دوسرے اسرائیلی علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ایشکیلون اور غزہ کی سرحد کے قریبی اسرائیلی ٹاؤنز میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ نقصانات کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے۔
خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل جس شدت سے غازہ پر حملے کر رہا ہے اس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ غازہ میں بمباری تیز کر رہا ہے اور اس کی زمینی فوجیں آپریشن کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بعض ویڈیوز جاری کیے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غازہ کے اندر اسرائیلی ٹینکس زمینی لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہلاکتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ وہ اپنے زمینی آپریشنز کو اور پھیلائے گی۔ یو این جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے غازہ میں فوری انسانی جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس سے پہلے یو این سیکیورٹی کونسل 4 مرتبہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے میں ناکام رہی جس کی وجہ ویٹو کی طاقت کا استعمال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مغربی حامی غازہ میں اسرائیل کے جرائم کو سیلف ڈیفنس کی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ 120 ملکوں نے جنرل اسمبلی میں جارڈن کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کی تائید کی۔ انڈیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے لیے یہ وجہ بتائی گئی کہ قرارداد میں حماس کے حملوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسرائیل نے غازہ میں سیز فائر کے مطالبے کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ حماس کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر کے ہی دم لے گا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں میں 1400 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 230 سے زیادہ اسرائیلیوں کو پکڑا گیا، ان میں سے 4 کو اب تک چھوڑا گیا ہے۔ امریکہ نے سیز فائر کی اپیلیں رد کر دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ حماس کی جیت ہوگی، لیکن امریکی عہدیداروں نے کہا کہ سویلینز کو محفوظ راستہ دینے اور انسانی مدد پہنچانے کے لیے وقفہ دیا جا سکتا ہے۔ 45 ملکوں نے جنرل اسمبلی میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جن میں انڈیا کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا، فن لینڈ، جرمنی، گریس، عراق، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈز، پولینڈ، ساؤتھ کوریا، سویڈن، ٹینیشیا، یوکرین اور برطانیہ شامل ہے۔ 120 ملکوں نے جارڈن کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اس قرارداد پر عمل لازمی نہیں ہے۔ 14 ملکوں نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، جن میں امریکہ، آسٹریا، کروشیا، فیجی، گوٹے مالا، ہنگری، اسرائیل، پیراگوئے شامل ہے۔ کینیڈا نے قرارداد میں کچھ تبدیلیوں یا امینڈمنٹس پر زور دیا اور کہا کہ حماس کے حملے کی مذمت کی جانی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں جارڈن کے سفیر نے قرارداد میں امینڈمنٹ کی کوششوں کو اسرائیلی جرائم کو چھپانے کی کوشش قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اسی طرح حماس کا صفایا کرنا چاہتا ہے جس طرح دنیا نے نازیوں اور داعش آئسس کے ساتھ کیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے سفیر گیلاد اردان نے قرارداد کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنی حفاظت کرتا رہے گا۔ حماس نے قرارداد کی منظوری کا ویلکم کیا ہے اور اس پر فوری عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے غازہ کے سویلینز کے لیے فیول اور راحت کا سامان پہنچانے کی شق پر فوری عمل پر زور دیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی قرارداد کو ویلکم کیا اور کہا کہ اسرائیل کی کارروائیاں ظلم کی نئی انتہا پر پہنچ گئی ہیں اور دنیا اسرائیل کی جارحیت کو رد کر رہی ہے۔ ووٹنگ سے پہلے امریکی سفیر لنڈا تھامس نے حماس کا ذکر نہ کرنے پر قرارداد پر تنقید کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرارداد میں ہوسٹیجز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے 120 ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں آج بھی اچھائی موجود ہے اور ہم آج آپ کے نقطہ نظر کو نہیں بھولیں گے۔ انڈیا نے کہا کہ اس نے قرارداد کی تائید اس لیے نہیں کی کیونکہ اس میں حماس کے حملوں کا ذکر نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کی نائب سفیر یوجنا پٹیل نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کو دہشت گرد حملے حیران کرنے والے ہیں۔ انہوں نے فوری ہوسٹیجز کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غازہ ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد فکر کی بات ہے اور انسانی بحران کو حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ووٹ اس مسئلے پر انڈیا کے نقطہ نظر کے مطابق ہے۔ اس دوران انڈیا کی اپوزیشن پارٹیوں اور مجلس کے لیڈر اسد الدین اویسی نے قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دینے پر اور ووٹنگ میں حصہ نہ لینے پر انڈین گورنمنٹ پر تنقید کی۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے راحت کا سامان پہنچانے کا عمل تیز کرے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم یو این جنرل اسمبلی کے سیز فائر سے متعلق ریزولوشن کی خلاف ورزی کے لیے اسرائیلی حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے 100 سے کم ٹرکس ہی غزہ پہنچ سکے ہیں، جن میں کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیں ہیں، لیکن فیول نہیں دیا گیا۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے غزہ بحران کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ قطر کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ دونوں لیڈرز نے جنگ کی تازہ صورتحال، آپسی تعلقات اور عالمی معاملات کے بارے میں بات چیت کی، لیکن زیادہ تر توجہ غزہ پر رہی۔ قطر نے حال ہی میں حماس کی قید سے 4 ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے بات چیت میں اہم رول ادا کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں اور کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیریا میں ایران کے حامیوں پر حملوں کے بعد یہ بات کہی گئی۔ اس سے پہلے عراق اور سیریا میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے تھے، جن میں درجنوں امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ان حملوں کے لیے امریکہ نے ایران کے حامی لشکروں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ بائیڈن نے کہا کہ ہم ضرورت پڑنے پر اور حملے کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن سے تازہ جنگ کے بارے میں بات چیت کی، خاص طور پر زمینی آپریشنز کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس موقع پر ڈیفنس سیکرٹری آسٹن نے اسرائیلی فوج کے آپریشن کے دوران سویلینز کی حفاظت اور انسانی مدد پہنچانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی قید سے ہوسٹیجز کو چھڑانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی۔ ہفتے کو 11 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک مغربی کنارے میں 1500 فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لبنان کے عہدیداروں نے بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور آس پاس کے علاقوں میں الرٹ جاری کیا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں کے بیک گراؤنڈ میں یہ الرٹ جاری کیا گیا۔ فلسطینیوں کے حق میں کئی جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ان میں مسلم ملکوں کے علاوہ کئی مغربی ملک بھی شامل ہیں۔ ایسے ہی ایک تازہ واقعے میں امریکہ کے نیو یارک میں مظاہرہ ہوا، جس میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کا اہتمام ایک یہودی تنظیم نے کیا جو صہیونیت یا زائنزم کی مخالف ہے۔ مغربی ملکوں میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مظاہروں کی وجہ سے یا ان کی تائید اور مخالفت میں مظاہروں کی وجہ سے تناؤ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ جنگ کی وجہ سے فلسطینی بچوں کی دماغی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ایکسپرٹس کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جسمانی زخموں کے علاوہ بچوں کو جذباتی اور نفسیاتی زخم بھی لگ رہے ہیں، جس سے وہ زندگی بھر متاثر رہ سکتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ لڑائی کی وجہ سے بچوں میں کئی سائیکولوجیکل کنڈیشنز یا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کا سیاسی اور سیکیورٹی سسٹم ٹھپ ہو چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے امریکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن سے بات چیت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر فلسطینی عورتوں اور بچوں کا قتل عام نہیں رکا تو مڈل ایسٹ جل اٹھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی پھیلے، ہر ایک کو چاہیے کہ جرائم کو روکنے کے لیے یا جنگی جرائم کو روکنے کے لیے کام کرے، لیکن اب صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ جاری رہی تو جنگجو لوگوں کو اس کے بھاری نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ انہوں نے اسرائیل کو وارننگ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ غزہ جنگ پھیلنے کے اندیشوں کے بیچ ایرانی فوج نے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کیں۔ ان مشقوں کو اقتدار 1402 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشقیں نصر آباد علاقے میں ہوئیں، جس میں الگ الگ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ فوجیوں نے حصہ لیا۔ یہ مشقیں جمعے کو شروع ہوئیں اور ہفتے کو بھی جاری رہیں۔ لوک سبھا کی ایتھکس کمیٹی نے ہفتے کو ترنمول کانگریس ایم پی مہوا موئترا سے کہا ہے کہ وہ پیسے لے کر سوال کرنے کے معاملے میں 31 اکتوبر کے بجائے 2 نومبر کو پیش ہوں۔ کمیٹی نے کہا کہ اب یہ تاریخ پھر نہیں بڑھائی جائے گی۔ بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے الزام لگایا ہے کہ مہوا موئترا نے ایک بزنس مین کے اشارے پر لوک سبھا میں پیسے لے کر اڈانی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں سوالات کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مہوا موئترا نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے بزنس مین درشن ہیرا نندنی کو لوک سبھا سے متعلق اپنی ویب سائٹس وغیرہ کے پاس ورڈ دیے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غزہ کے بعض علاقوں میں زمینی لڑائی، حماس نے کہا اسرائیلی فوج کا طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی بمباری تیز، غزہ آگ کا گولہ بن گیا۔ آئی ڈی ایف نے کہا 150 انڈر گراؤنڈ ٹھکانوں پر وار کیا۔
جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 7,700، 3,500 بچے شامل۔ مقامی لوگوں نے کہا ایسے حملے کبھی نہیں دیکھے۔ فوری جنگ بندی کی جائے، یو این جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور، انڈیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیل نے سیز فائر کا مطالبہ رد کر دیا، کہا حماس کی صلاحیتیں ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ایرانی صدر اور قطر کے امیر نے کی ٹیلی فون پر بات چیت، غزہ کی صورتحال پر غور۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کی امریکی ڈیفنس سیکریٹری سے بات چیت، بائیڈن نے کہا مڈل ایسٹ میں اور حملے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ ایران کی جنگی مشقیں، وزیر خارجہ عبداللہیان نے کہا اسرائیل کا سیاسی اور سیکیورٹی سسٹم ٹھپ ہو چکا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ فضول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔